بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، میں آج آپ کے سامنے انتہائی ایک خطرناک اور چھپے ہوئے فرقے کا تعارف رکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی کام کر رہا ہے اور یہ لوگ ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں سرکاری عہدوں پر موجود ہیں۔ ان کی پہچان بہت ضروری ہے تاکہ اپنے ایمان کو بچایا جا سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس امت میں فرقے ہوں گے اور فرقہ واریت سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن جیسے فرقہ واریت سے بچنا ضروری ہے اسی طرح جماعت کے ساتھ لازمی ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارا یہی مشن ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ فرقوں کو چھوڑ کے جماعت جو اہل سنت و جماعت جسے کہا جاتا ہے اس کے ساتھ لازم اپنے آپ کو کر لیا جائے۔ یہی وہ برحق رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جنت کا رستہ ہے۔ یہی رستہ حضور کی آل صحاب اور صوفیاء کرام اولیاء اللہ کا ہے۔ تو احباب سے وقار، جس فرقے کا میں تعارف رکھنا چاہتا ہوں اس کو مہدوی ذکری فرقہ کہتے ہیں۔ یہ اس وقت کراچی میں کثرت سے پایا جاتا ہے، بلوچستان کے اندر موجود ہے۔ کراچی کے پرانے قبرستانوں کے اندر ان کے دربار بنے ہوئے، ان کے بزرگوں کے اور ہمارے سنی بھولے والے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سنی بزرگ کا مزار ہے، جبکہ اگر غور سے پڑھیں، کتبے ان کے پڑھیں تو اوپر ان کا کلمہ، چونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے بلکہ لا الہ الا اللہ مہدی رسول اللہ کہتے ہیں، نور محمد مہدی رسول اللہ۔ تو اوپر کتبوں پہ ان کے کلمہ ان کا لکھا ہوا ہے مہدی رسول اللہ کا، یعنی جس طرح مرزائی ختم نبوت کے منکر ہیں یہ بھی منکر ہیں۔ تو جو بندہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام کے قطعیات کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج۔ حضور کی خاتمیت اس پر امت کا اجماع ہے۔ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ حضور کی ختمیت کے منکر ہیں۔ تو یہ لوگ بھی جو ہے وہ اپنا ان کا کلمہ ہے محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ کراچی کے میوہ شاہ جو قبرستان ہے مشہور، اس کے اندر ان کے بڑوں کے دربار موجود ہیں۔ اسی طرح ملیر کا جو علاقہ کراچی، وہاں بھی ان کے وڈیرے کا دربار موجود ہے، حاجی پیر کے نام سے، حاجی شاہ حاجی پیر کے نام سے ان کے دربار بلوچستان میں بھی جگہ جگہ موجود ہیں۔ یہ لوگ نماز کے منکر ہیں، لیکن یہ اپنے عبادت خانوں کو مسجد کا نام دیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ 5 وقت یہ ذکر کرتے ہیں، اس لیے ذکری ان کا نام۔ ملا محمد اٹکی ہے جس کا ظہور 1569 عیسوی میں ہوا، اور یہ اٹک سے چونکہ اس کی ابتدا ہوئی اس لیے اس کو اٹکی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ دنیا کے کئی کونوں میں پھرا لیکن اسے کسی نے گھاس نہ ڈالا، لیکن کیچ مکران کے علاقے میں لوگ کم علم تھے، بھولے بھالے تھے، اس کے جال میں پھنس گئے۔ یہ بندہ سب سے پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی بنیادی کتاب ہے نور تجلی، دیگر بھی ان کی کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مہدی جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ جس طرح مرزائی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مہدی ہے، اس طرح گور شاہی کہتے ہیں کہ ہمارا مہدی ہے، یہ ریاض جو گزرا ہے ان کا۔ تو یہ بھی اٹکی کو مہدی بھی کہتے ہیں، اور یہاں تک وہ نہیں رکا بلکہ نبی رسول ہونے تک اس نے دعویٰ کیا، اس لیے یہ کلمے کے اندر مہدی رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شریعت محمدیہ معاذ اللہ منسوخ ہو چکی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ذکر ہے۔ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر ان کا جو اٹکی ہے اس کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک دعویٰ ہے کہ قرآن کے 40 اجزاء تھے، 10 خاص ہمارے اٹکی کے لیے، ملا اٹکی کے لیے، اور 30 جو ہیں وہ عام لوگوں کو پتہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو نماز کے بالکل منکر ہیں، رمضان شریف کے منکر ہیں، حج کے منکر ہیں، کعبۃ اللہ کے مقام کے منکر ہیں۔ انہوں نے مکران کا جو ضلع ہے وہاں تربت مقام ہے، اس علاقے میں کوئی معبود ہے جہاں ان کا بڑا عبادت کرتا رہا۔ یہ 27 رمضان کو وہاں جا کے حج کرتے ہیں، باقاعدہ طواف کرتے ہیں، پورا انہوں نے حج کا وہاں سسٹم بنا رکھا ہے۔ اس سال بھی انہوں نے اعلانیہ حج کیا، تصویریں بنی ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے جس سے ہم بالکل بے خبر ہیں کہ یہ باقاعدہ حج کرتے ہیں لیکن کعبۃ اللہ کے حج کے منکر ہیں، نماز کے منکر ہیں، روزے کے منکر ہیں، اپنے انہوں نے روزے بنائے ہوئے ہیں، رمضان شریف کے روزوں کے منکر ہیں۔ قرآن پاک کو 40 اجزاء پر یہ مشتمل مانتے ہیں، اور اپنے اٹکی کو یہ نبی مہدی رسول تک مانتے ہیں۔ تو یہ ان کے عقائد و نظریات ہیں، میڈیا پہ یہ کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے ان کے لنکس پیش کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک فرقہ ہے، ہمارے سرکاری عہدوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں یہ لوگ موجود ہیں۔ سنی سے سنی بن رہے ہیں اور ہم بالکل سست ہیں، ہم بالکل پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ حکومتی عہدوں پر براجمان ہو کر بزور بازو یہ لوگ اپنے عقیدے منوانا چاہتے ہیں۔
تو سنیوں کو جاگنا چاہیے، غفلت کی نیند سے بالکل بیدار ہونا چاہیے، ہوش میں آنا چاہیے۔ ایسے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کا بالکل تعاقب کرنا چاہیے، ان کا رد کرنا چاہیے، تعارف ہونا چاہیے۔ تو یہ ذکری فرقہ بھی انتہائی یہ خطرناک ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا منکر ہے۔ جو لوگ ایسے عقائد رکھیں تمام مسلمانوں کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو لہٰذا آخر میں دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھلا کرے، جزائے عظیم عطا فرمائے حضرت علامہ مولانا محمد طفیل رضوی صاحب، ان کی پوری ٹیم، ساتھیوں کو، تحریک تحفظ اسلام پاکستان، جو لوگ قلمی اور لسانی جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے، خزانہ غیب سے ان کے مدد بھی فرمائے ہوں۔ اور سنی علماء و عوام کی خدمت میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ خود بھی ان فرقوں کی آگاہی حاصل کریں اور اپنے نوجوانوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو بھی ان فرقوں کا تعارف کروائیں۔ جتنے ہمارے بچے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، انہیں بھی ہمیں بتانا چاہیے، انہیں بھی آگاہ کرنا چاہیے تاکہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں وہ اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں۔ لہٰذا آخر میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کو تمام گمراہ فرقوں سے بچائے اور ہمیشہ ایک جماعت اہل سنت کے ساتھ ہو کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔